ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے۔ قرآن پڑھا جاتا تھا قرار آ جاتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا دل کو سکون آ جاتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا دنیا بدل جاتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا انقلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ قرآن کی آیات ہی تھی جو سیدنا حضرت عمر کو رلاتی ہیں۔ بے شک قرآن انسان کو ایسے رستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ راہ دو طرح دے ہوندے نے نا، ایک رستہ ہوندا ہے بالکل سیدھا تے ایک ہوندا ہے بالکل جلیبی طرح سیدھا۔ دو طرح دے راہ ہوگا۔ کسی نو رستے پوچھئے نا، راہ پوچھئے، وہ کہیں ہے بھی اینج جا کے پھر اینج ہو جانا ہے، پھر اینج ہو جانا ہے، پھر اینج ہو جانا ہے، اینج 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 کرنا ہے۔ اینو کہیں نے جلیبی وانگو سیدھا، یہ اقوام نہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بالکل سیدھا۔ بندہ کسی نو راہ پوچھ دا ہے، وہ کو کہنا دی بالکل نک دی سیت سیدھی ترے جاؤ، نہ کسی نو پوچھن دی لوڑے، نہ سجے ویکھنا ہے نہ کھبے ویکھنا ہے، نہ سجے والے کو فتوہ لینا ہے نہ کھبے والے تو فتوہ لینا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سجے کھبے کسی کو کچھ نہیں پوچھنا، سیدھا جانا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہاں اگر وہ حدیث ملا لی جائے تو میرے خیال میں بات آپ مزید سمجھ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین تے بالکل سیدھا خط کھینچے، دو ادھر خط کھینچے دو ادھر کھینچے، پھر درمیان والے جڑا خط تھے لکیر ادھے ہاتھ رکھ کے فرمایا ان ھذا، اے جڑا رستہ ہے صراطی مستقیمہ، اے سیدھا میرا رستہ ہے۔ یہ جو رستہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بنا کر نشاندہی فرمائی، اس رستے کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے، سیدھے رستے کی رہنمائی۔ لیکن ادھر چند شرطان ہیں، شرائط تے عمل ہوئے پھر انسان نو صحیح راہ نظر آندا ہے۔ قرآن ہدایت دا رستہ بھی دکھاندا ہے، قرآن نسخہ کیمیا بھی ہے، قرآن لا ریب کتاب بھی ہے، بے عیب کتاب بھی ہے، عظمت والی کتاب بھی ہے، انقلابی کتاب۔ انقلابی کتاب دا کی معنی کہ قرآن جڑا ہے وہ انسان دے اندر دی دنیا بدل دیتا ہے، قرآن انسان اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، قرآن انسان دی کایا پلٹ دیتا ہے، انقلابی کتاب۔ لیکن ادھ لئی چند ایک شرائط، میں بہتیاں نہیں صرف 3 بیان کرانگا، کنیاں بولو تے صحیح، صرف 3 شرطہ بیان۔ میں جدو ٹائم دیتا نا تے پہلی خبر ایسی کہ میری پہلی تقریر ہوئے گی، تے پھر میں جدو اتھے پہنچیا تے میں نے دوسری خبر ملی بھی تہاڈی دوسری تقریر ہوئے گی۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے سن تے میں نے انہوں نے پوچھا تے میں ایویں ہی دسیا، میں جی پہلی خبر ہے بھی پہلی تقریر تے پھر دوجی خبر ہے بھی دوجی تقریر، تے میں نے کہنے لگے ہونے کہ تیجی خبر بھی سن لو۔ میں ویسے تیجی خبر لی تیار ہو گیا سا، لیکن انہوں دی شفقت ہے کہ انہوں نے تیجی خبر نہیں سنائی، دوجی تے گزارا ہو گیا ہے۔ توجہ،
قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، سب کچھ۔ لیکن یہ ساریاں چیزاں ادو ہون گیاں جدوں اسی تین گلاں تے عمل کریں گے۔ کنیاں؟ زیادہ نہیں، بس اج تین بیان کرنا تے ہے بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں نکیاں نکیاں گلاں۔ قرآن نو جدوں بھی پڑھنا ہے نا، نمبر ایک دل لا کے پڑھنا ہے، تے جدوں بھی سننا ہے دل لا کے سننا ہے، تے جدوں بھی پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے، تے جدوں بھی سننا ہے سمجھ کے سننا ہے۔ صرف تین شرطاں، سنن اندر بھی چھوٹیاں چھوٹیاں، تو انہوں دسن اندر بھی چھوٹیاں چھوٹیاں، لیکن یقین جانو بہت بڑی ہے۔ اور انہاں تی عمل کوئی نہیں ساڑا۔ اسی قرآن نہ دل لا کے پڑھنے نہ دل لا، اسی پتہ کیویں قرآن سننے؟ دکان دا شٹر تاں چکیا تے جناب موبائل تے تلاوت لا دیتی ہے، جڑی کچھ ہے اندر لگی ہوتے تلاوت چلا دیتی، آپ بار پانی دا ترونکا شرونکا لایا، پھر تو چاڑو شاڑو ماریا، پھر جناب سامان کٹ کے باہر جوڑیا، اینی دن جڑی کو صورت چل دی پیسی وہ بھی موک گئی، ساڑا کام ہی موک گیا، تو چلو ہے تلاوت ہو۔ ہم قرآن اس طرح سنتے ہیں۔ یا انج بھی سننے ہیں جی گھرے بال ڈر جاندے نے، جی بچے ڈر جاندے نے، خون دے چھٹے پیندے نے، اگاں لگ دیاں نے، بالڑیاں ڈر دیاں نے، تیاں رانیاں ڈر دیاں نے۔ انہاں آکھا جی تواڈے گھر کو جنہ دا مسئلہ ہے تے گھرے قرآن پڑھیا کرو۔ انہیں جناب دوا دا موبائل لیا، موبائل دے وچ پورا قرآن پاک جڑا ریکارڈ کروایا تے لے جا کے گھرے قرآن چلا دیتا۔ وہ ہن موبائل ہی قرآن پڑھی جاندے، جن تانوں چمڑن تے قرآن موبائل پڑھے، جن تیاں رانیاں نوں چمڑن ہیں تے تلاوت جڑی ہے قرآن دی موبائل کرے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم خود نہیں پڑھتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے میرے کو اولاد کوئی نہیں جی، میں انہوں آکھا میں سورہ مریم پڑھیا کرو، اللہ پاک خیر کرنگے۔ میں کسی طریقے نہ قرآن دے نیڑے تے لگ جانا، میں تسی دو میں جی نا سورہ مریم پڑھیا کرو۔ اللہ پاک نے اس اندر بڑیاں گلاں بیان کیتیاں نے، ماں مریم دا بڑا ذکر ہے، انہاں دی عفت دا ذکر ہے، عصمت دا ذکر ہے، اور اللہ پاک دی قدرت دا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے ماں مریم نو بیٹا عطا کیتا، پڑھیا کرو۔ تسی یقین جانو وہ مینوں لڑکا کہن لگا او جی کوئی اور طریقہ ہے، کوئی تویت تے دے دیو، ساڈے کو نہیں پڑھیا جاتا۔ یہ الفاظ تھے اس مجھے آج بھی یاد۔ یعنی ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ یہ انقلابی کتاب ہے، یہ آپ کی رہنمائی کرے گی، یہ آپ کو اندھیروں میں آپ کے کام آئے گی۔ شرطاں تین نے، جدوں پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے، جدوں سننا ہے دل لا کے سننا ہے، جدوں پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے، جدوں سننا ہے سمجھ کے۔ ہن میں تانوں یہ چند ایک دلائل دے رہا، بس وہی آج دی گفتگو۔ اگر انہوں دل لا کے پڑھ لیا جائے تو دل لا کے سن لیا جائے تو سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو انقلاب نہ آوے، اے ہو نہیں سکتا۔ اندر دی کایا نہ پلٹے، اے ہو نہیں سکتا۔ اندر حال چل نہ مچے، اے میں نہیں مانتا، یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایسا نہ۔ ہجرتاں دو مشہور نے، ایک ہجرت مدینہ، ایک ہجرت حبشہ۔ ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی، ہجرت حبشہ پہلے ہوئی۔ یہ ادو دی گل ہے جدو مسلمان چند مٹھی بھر مسلمان تھا، تعداد اندر تھوڑے، کفار دے ظلم بڑے زیادہ، تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اجازت دیو اسی مکہ چھڑ کے کسی اور علاقے جانے ہیں۔ مظالم برداشت نہیں ہوتے، جدو بہتر ہو گیا حالات واپس۔ فرمایا کدھر دا ارادہ؟ جیسی حبش دی علاقے جانا چاہنے، حبش دا بادشاہ عیسائی مذہب بادشاہ، اسی اس علاقے جانا چاہنے۔ نبی پاک نے فرمایا تسی چلے جاؤ تو میں توڑا امیر مقرر کرنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی المرتضیٰ دے وڈے پائی سے فرمایا میں توڑا امیر بنا دینا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا میں سورہ مریم تنو یاد کروا دینا۔ وہ موقع بن جاندہ ہے،
پوچھ لیندہ اتھے کوئی تسی کون ہو مسلمان ہو کیویں کی تہاڈا تعارف کی تو بطور تعارف قرآن پاک اندازہ کر لو نبی پاک نے بطور تعارف کی سکھایا قرآن سکھایا اے قرآن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ مسلمان لے کے چلے گئے در مسلمانہ کافرہ نے بھی اپنا ایک وفد بھیجیا اس بادشاہ دے کول نجاشی بات انہاں جا کے آکھیا بھی جڑے مسلمان نے نا جڑے تیرے علاقے اندر آئے نے یہ بندے ٹھیک نہیں انہاں ساڑھے مکے جو بندے نہ بندہ نہیں رہن دیتا لڑائیاں پہ گئی ہر گھر دو دو تین تین گروہ بڑے پہن ہونوں تیرے علاقے چاہ گئے نے اس تو پہلا کہ تیرے علاقے بھی گھر اندر تفرقہ بازی پان تو انہوں نے تو کٹ دیں نجاشی بادشاہ سیانہ بندہ سی انہیں کبھی میں انہوں نے صبح اپنے کول بلانا انہوں نے گال سننے ہاں جے رکھنا والا ہے تو رکھ لانگے جے کڈنا ہے تو کٹ چڑھنا کہ گالتے سننی چاہیے دی ہے نا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میرے تک پیغام آیا میں صبح دربار سے حاضر ہو جعفر میں چلا گیا اینجو دا دربار لگا ہے سجے کھبے ہو دے پادری بیٹھے نے ایک پاسے جڑے مکیوں وفد آیا وہ بھی موجود ہیں فرما دے میں جا کھڑا ہو گیا سوال و جواب شروع ہو گئے سوال کردہ ہے میں جواب دینا سوال کردہ ہے میں جواب دینا کی سوال کردہ ہے ذرا توجہ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میرے کڑو پوچھدا کون ہو میں آکھیا جیسی مسلمانہ کتھوں آئے ہو جی مکے بھی چوں آئے ہاں کیوں آئے ہو مکے والے آسانوں مارے آئے ظلم کیتا ہے تشدد کیتا ہے مجبور ہو کے تیرے علاقے اندر پناہ لئیے اچھا مکے والے تنوں کیوں مار دینے توڑا گناہ کیے قصور کیے فرمایا ساڑا گناہ بے کسی پڑھنے لا الہ پڑھ لو خرے کدوں نہ پڑھے ہیں لا الہ ہزی پڑھنے لا الہ الا اللہ اچھا لا الہ الا اللہ تنو پڑھایا کنے تنو سکھایا کنے کون پڑھان والا جنہیں تنو کلمہ ہنج پڑھایا ہے علاقہ چھڑ دے ہو کلمہ نہیں چھڑ دے کون معزز شخصیت ہے جنہیں تنو کلمہ ہنج پڑھا دیتا ہے جاننا تک چھوڑ نہیں تیار ہو کلمہ چھوڑ نہیں تیار کوئی نہیں کنے پڑھایا کلمہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آکھیا اے کلمہ سنو پڑھایا ساڑھے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتا ہے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے وہ کہنا نبی پیغمبر رسول فرمایا جی یاد نبی پیغمبر رسول وہ کہتا نبی کون ہندہ ہے نبی تیو ہندہ رسول ہندہ جدت آسمان تو اللہ پاک دی وحی اتر دیو بے آسمان تو اللہ پاک دا کلام اتر دائے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرمایا فوراں میرے دماغ اندر گل آئی میں آکھا بادشاہ سلامت اجرا ساڑا محبوب پیغمبر نا انہوں تے بھی آسمان تو اللہ دی وحی اتر دیئے اللہ دا کلام تے اللہ دا پیغام آمدہ ہے اگر تسی اجازت دے ہونا پھر میں تنو پڑھ کے سنا دینا ماں کہ میرے محبوب پیغمبر تے کی نازل ہوندہ ہے وہ کہندہ جی سناؤ پڑھ کے سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا نام لے کے پڑھ لگے نے قرآن پاک ان کو پڑھن والا دل لا کے پڑھ لگا ہے تے سن والا دل لا کے سن لگا ہے انقلاب نائے ہو نہیں سکدا اندر حل چل نہ مچے ہو نہیں سکدا سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر دینے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا
رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں پڑھدا ان آیات دے پہنچیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا. سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں قرآن پڑھ لگ پیا نجاشی رون لگ پیا اودیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پے. میں قرآن پڑھدا چلا گیا نجاشی روندا چلا گیا. میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا. نجاشی نے اپنی اکھاں دے آنسواں نو صاف کیتا
اور وہ مکے والے لوگ جڑے وفد بن کے آیا ہے انہوں نے مخاطب کر کے کہندا ہے اوے جاؤ بھج جو جتھوں آئے ہو واپس چلے جاؤ میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا نہ کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ کتاب والا پیغمبر محمد جھوٹا ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار قرآن پڑھیا جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا نجاشی نے دل لا کے جناب جعفر نے پڑھیا دل لا کے اندر دی دنیا بدلی کہ نہیں بدلی انقلاب آیا کہ نہیں آیا ہل چل مچی کہ نہیں مچی حضرات دی وقار آج قرآن بھی بڑے زیادہ ہیں قرآن کے حافظ بھی بڑے زیادہ ہیں قرآن کے قاری بھی بڑے زیادہ ہیں اچھی اچھی آوازوں والے خوبصورت لہجے دے نال قرآن پڑھن والے موجود نے لیکن اگر کمی تے صرف اس گل دی پڑھن والا دل لا کے نہیں پڑھدا سنن والا دل لا کے نہیں سندا کاش کتے کمی نو دور کر دیتا جائے قرآن نو دل لا کے پڑھنا شروع کر دیتا جائے قرآن نو دل لا کے سننا شروع کر دیتا جائے میں لکھ کے دینا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا انقلاب ضرور آئے گا اندر ہل چل ضرور مچے گی تیرے دل اندر قرآن دے خوشبو منور ہو جائے گی اللہ اللہ نے قربان جاما نہیں سمجھ آئی تھوڑی جی اور ذرا توجہ کر دے جانا جو عالم اسلام دے جناب ایک عظیم قاری حضرت مولانا قاری عبدالباسط رحمہ اللہ انہاں کو ایک انٹرویو دے اندر پوچھا گیا حضرت قاری صاحب تسی پوری دنیا دی اندر قرآن دی تلاوت دے اعتبار نال فیمس ہو کوئی قرآن دا جدا موجدہ جڑا تسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا وے او ساڈے سامنے بیان کرو نا حضرت قاری صاحب فرماندے نے ایک دفعہ مینوں مصر دا جڑا اس دور دا صدر سی نا اس دور دے صدر دا مینوں پیغام آیا حضرت قاری صاحب تیاری کر لو تسی اگلے مہینے میرے نال روس دے دورے تے جانا ہے فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا روس دے دورے تے مینوں کا تو نہ لے کے جانا ہے وہ تے مسلمانہ دا ملک ہی کوئی نہیں فرماندے نے بہرحال یہ سوال میرے دین اندر ہی سے کہ موقع آ گیا وقت آ گیا روس دا سفر میرا صدر دے نال شروع ہویا دوران سفر میں مصر دے اس صدر نو پوچھیا مینوں روس اندر لے کے جان دا کی مانا وہ تے مسلمانہ دا ملک ہی کوئی نہیں انہاں کو آکھیا جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کیتا نا روس دے چند ایک مذہبی لوگ میرے کول آئے انہاں اپنے مذہب دی مینوں دعوت دیتی آکھیا ساڈے مذہب اندر آ جاؤ نالے انہاں اپنے مذہب دیاں چند خصوصیات بیان کیتیاں تے میں انہاں نو آکھیا میں جدوں دوبارہ روس دے دورے تے آواں گا میں تواڈے سوالاں دا جواب لے کر کے آواں گا اور میں تانوں بطور جواب لے کے جاندا پیا حضرت قاری صاحب فرماندے نے روس اندر پہنچے سرکاری اجلاس مکیا اوہی جڑے مذہبی لوگ سن ایک ہوٹل دے اندر رینج کر دیتا گیا فرماندے نے او صدر کھڑایا انہاں دی زبان اندر نو دسیا کہ اے ساڈے قاری صاحب نے قرآن پاک دی تلاوت دے اعتبار نال پوری دنیا دے اندر فیمس نے پھر انہاں میک میرے اگے کر دیتا فرماندے نے میں اس مقام تے سوچیا میں کیڑی سورت پڑھا فرماندے نے پھر میں سورہ طٰہٰ دی تلاوت شروع کر دیتی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ اللہ میں قربان داما حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا جا رہے ہیں یہ سامنے بیٹھے گورے روندے جا رہے ہیں اکھاں تو آنسو بہاندے چلے جا رہے ہیں فرماتے ہیں میں قرآن پاک دی تلاوت مکمل کیتا وہ جڑا صدر مائک تے آیا انہوں نے کڑ پوچھیا اور روندے پہ جے کو گل دی سمجھ بھی آئی جے کہ کوئی نہ وہ کہندے نے سمجھتے سانو کوئی نہیں آئی وہ کہندا بڑی عجیب گل ہے
جے تانوں سمجھ نہیں آئی پھر اندے کا تو رہ جے. انہاں کو بڑا عجیب جواب دیتا. وہ کہندے نے سانوں سمجھ تے نہیں آئی لیکن سانوں سکون بڑھایا ہے, سانوں قرار بڑھایا ہے, اطمینان بڑھایا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. قاری صاحب فرماندے نے کو صدر نے جواب دیتا ہجے تے تانوں پتہ نہیں قاری صاحب نے کی آکھیا ہے تے تانوں اتنا سکون آیا ہے. تے جدوں تانوں پتہ لگ جائے گا کہ قاری صاحب کی کہندے پے نے, کی پڑھ دے پہنے, اللہ دا کلام کی کہہ رہا ہے, ادھو دسو تانوں کتنا قرار آئے گا, کتنا سکون آئے گا. حضرات دی وقار گل کی سمجھ آئی. پڑھنیاں پر دل آ کے نہیں پڑھ دے, سننیاں پر دل آ کے نہیں سن دے. قرآن پڑھیا جا رہے ہیں توجہ کتے اور پاسے, قرآن سنیا جا رہے ہیں توجہ کتے اور پاسے. حضرات دی وقار ایسی نہیں انقلاب آئے گا, ایسے نہیں اندر کی دنیا بدلے گی. آپ کو قرآن پاک پر توجہ دینی پڑے گی, غور سے پڑھنا پڑے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار تھوڑا جا اور اگے چلیے. ایتھے جناب حضرت جعفر تیار سن پڑھن والے, ادھر جناب حضرت قاری عبدالباسط صاحب پڑھن والے. آؤ ہن میں تانوں او پڑھن والا دکھاواں جدے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے. او جدوں او پڑھدا ہوئے گا جدے تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیتا ہے, جدوں محبوب پیغمبر تلاوت کردے ہون گے ادو کیسا سما ہوئے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دینے, میرے پیغمبر قرآن پہ پڑھ دینے. کوڑوں دی جن لنگ پہ جنہ دی جماعت لنگ پہ کوڑوں دی. اللہ پاک دا قرآن سورہ احقاف اندر لکھے ہے, فرمایا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. نبی پاک علیہ السلام قرآن پہ پڑھ دینے, جن لنگ پہ جنہوں نے آواز سنی نا ایک دوسرے کہتے ہیں انصتوا, اے چپ کر جاؤ, اے خاموش ہو جاؤ, اے چپ کر جاؤ. ویکھو کڈا سونی آواز پئی آندی ہے, ویکھو کڈی دل نو کھچ لین والی آواز پئی آندی ہے, ویکھو کنا قرار پہ آندا ہے, ویکھو کڈی مٹھی آواز پئی آندی ہے, ویکھو کڈی سریلی آواز پئی آندی ہے. یہ سارے ہن کھلو گئے جن, اوے بندیو جن, جن قرآن پہ سن دے نے. نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھی جا رہے, جن قرآن سنی جا رہے. میرے پیغمبر قرآن دی تلاوت کر دے گئے, کر دے رہے. وہ جس کے دل پہ نازل ہوتا ہے وہ نہیں دل لگا کے پڑھے گا تو کون پڑھے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. میرے پیغمبر قرآن پڑھ دے پہنے, جن سن دے پہنے قرآن. اللہ اللہ جدو نبی پاک نے قرآن مکمل کیتا, ہن پڑھن والے تے بالہولا دل لا کے پڑھے آئے تے سن والے جنہاں نے بھی دل لا کے سنے آئے. تے ہویا کیے وہ سورہ جن وچ لکھے آئے. واپس چلے گئے اپنے علاقے دی اندر, جنہ دی اندر چلے گئے. وہ کہندے نے او جنوں جدو دے تسی علاقہ حجاز وچوں آئے ہو, جدو دے عرب دے علاقے وچوں آئے ہو, تہاڈی ٹور انقلابی ہو گئی ہے, تہاڈا انداز انقلابی ہو گیا ہے, تہاڈا چلن پھرن دا انداز انقلابی. ہویا کی جے اوے کی کر کے آئے جو تھے, جدو دے آئے جے بدلے لگ دے جے, جدو دی آئے جے انقلاب نظر پہ آندا. ہویا کی جے وہ کو جن کی کہندے نے انا سمعنا قرآننا عجبا, سمعنا قرآننا عجبا, سمعنا قرآننا عجبا. ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. قرآن پڑھا جاتا تھا قرار آ جاتا تھا, قرآن پڑھا جاتا تھا دل کو سکون آ جاتا تھا, قرآن پڑھا جاتا تھا دنیا بدل جاتے تھے, قرآن پڑھا جاتا تھا انقلاب آ جایا کرتا تھا. یہ قرآن کی آیات تھی جو سیدنا حضرت عمر کو رلاتی ہیں. ساڈے جاندا کچھ نہیں, اسی تناب 30 پارے قرآن دے رمضان در سن جانے ہاں. ساڈے چہرے تے داڑھی نہیں آندی, اسی قرآن سن جانے ہاں. گانا چھڈن والا گانا نہیں چھڑدا, برائی کرن والا برائی نہیں چھڑدا. او در جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دے تے تین آیتاں تے پہنچے نے. ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب
ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع سیدنا حضرت عمر دا بدن کر کے کمبل لگ پیا ہے جسم تے کپ کپاہٹ تاری ہو گئی ہے نا آپ دا جسم کمبدا پیا ہے کس وجہ کر کے قرآن جو سنیا جا رہا ہے ایک دن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دی خدمت درد کردے نے سنیا تہاڈے داڑھی دے اندر سفید بال نظر آن لگ پے نے بڑھاپا نظر آن لگ پیا ہے تے جان دے جے میرے نبی نے کو جواب اندر کی آکھیا ہے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر او میرے صحابہ مینوں سورہ تکویر نے بڑھیا کر چھڈیا ہے مینوں سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیتا ہے ایدی جدوں میں تلاوت سننا ہاں اینو جدوں میں پڑھنا ہاں تو میں غور کرنا ہاں ایدی تلاوت میرے اندر بدلاؤ پیدا کر دیئے اِذَا الشَّمْسُ كُبِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ الْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْبُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اے جن پہ کہیں دینے سمعنا قرآننا عجبا سمعنا قرآننا عجبا اسی قرآن سن کے آئے ہیں قرآن دی تلاوت نے ساڑھے دل تی اثر کیتا ہے اسی دل لا کے قرآن سنے آتے ہویا کہ یہ یہدی الرشد یہدی الرشد اس قرآن دی تلاوت نے سانو ہدایت دے رستے تے پا دیتا ہے وہ قرآن سن دی آئے ہیں ساڑھے اندر انقلاب برپا ہو گیا ہے تلاوت سن کے آئے ہیں ساڑھے اندر ہل چل مچ گئی ہے اسی کی پھر نتیجہ کڑے ہے اسی کی پھر فیصلہ کیتا ہے آمنا بھی ہم ایمان لے کر آگئے ہم نے چھوڑ دیا بتوں کو ہم نے چھوڑ دیا غیر اللہ کو ہم نے قرآن سنا ہے قرآن کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا اِنَّا آمَنَّا بِهِ اور ہم نے فیصلہ کیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ہن رب نال شرک نہیں کرنا ہن مالک نال شرک نہیں کرنا ہن تڑیاں تیڑیاں تے مڑیاں تے کھڑیاں نو نہیں پوجنا ہن حجراں تے شجراں نو نہیں پوجنا یہ تلاوت قرآن کی تلاوت کا نکھار ہے یہ انقلاب قرآن کی وجہ سے آیا ہے یہ انقلاب قرآن سننے والوں کے دل میں آیا ہے وجہ کی ہے سننے والا دل آ کے سندا ہے پڑھنے والا دل آ کے پڑھدا ہے حضرات دی وقار آئیے پڑھیے قرآن آئیے سنیے قرآن پڑھو تے دل آ کے پڑھو سنو تے دل آ کے سنو قرآن پاک اللہ اللہ میں قربان جاواں اور آخری بات ایک دل آ کے سننا ہے ایک دل آ کے پڑھنا ہے دو گلاں تے تیسری گل قرآن نو سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن نو سمجھ کے پڑھنا ہے اللہ پاک نے سورہ قمر اندر فرمایا ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے سر پر بڑی بڑی پگڑیاں ہوں گی دیکھنے سے وہ آپ کو علماء نظر آئیں گے لیکن وہ آپ کو ممبروں اسٹیجوں پر بیٹھ کر کہیں گے قرآن نہ پڑھو قرآن خود نہیں سمجھ سکتے تم میں قرآن سمجھ کی صلاحیت نہیں ہے تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جھوٹ بولتے ہیں یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے یہ سٹیج اور ممبروں پر بیٹھ کر سچ بیان نہیں کرتے ان کو پوچھو قرآن کی سورہ قلم میں اللہ نے 4 بار کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اے بڑی بڑی پگڑیوں والو ہم تمہاری مانیں یا رب کے قرآن کی مانیں قرآن کہتا ہم نے اللہ کہتا ہم نے قرآن کو آسان بنایا آسان بنایا آسان بنایا آسان بنایا قرآن ایڈا آسان ہے قرآن ایڈا آسان ہے تورات دا کوئی حافظ موجود کوئی نہیں انجیل دا کوئی حافظ موجود کوئی نہیں زبور دا کوئی حافظ موجود کوئی نہیں گرنتھ دا کوئی حافظ موجود کوئی نہیں وید دا کوئی حافظ موجود کوئی نہیں قرآن اتنی آسان کتاب ہے دیکھو میرے سٹیج پر اس وقت بھی
بچے موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے، وہ تاڑے ڈیڑے بڑے ہو کے تورات یاد نہیں کر سکتے۔ ساڑے نکے نکے بچے قرآن حفظ کر کے بیٹھے نے، کیوں کر کے بیٹھے نے؟ کیونکہ قرآن دعویٰ حق ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن آسان ہے، اسے پڑھنا بھی آسان ہے، اسے سمجھنا بھی آسان ہے، اس پر غور کرنا بھی آسان ہے۔ انہوں پڑھو محبت دے نال، انہوں پڑھو عقیدت دے نال۔ حضرات دی وقار میں آخر تے ایک پیغام محبت پیش کرنا چاہنا ہاں۔ اور تک میں جنہیں گفتگو کی تھی میں 3 گلاں تے زور دیتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن دل لا کے پڑھو، قرآن سنو دل لا کے سنو، قرآن پڑھو سمجھ کے پڑھو، قرآن جدوں بھی سننا ہے سمجھ کے سننا ہے۔ اس پورے مجمع دے اندر جنہیں احباب تشریف لے کر کیا ہے کوئی تواڈے جو کوئی ایک بندہ جڑا میرے نال اج تک لا لوے، کوئی ازمانا ہی چاہو تے چلو ازما لینے آ تواڈے اڈے تے کوئی نوی کلفیاں بڑی دکان آ جائے، 150 دی کلفی بھی تے لے کے ادما لین دیو، کوئی پانا بڑی دکان کھل جائے 200 دا پان بھی تے لے کے ادما لین دیو، وہ نواں ڈاکٹر آ جائے ایویں اودے کول ٹر جان دیو۔ چلو اج میں گناہگار جو تواڈے کول آیا ہاں، اج میری نکی جی گل سمجھ کے تے ادماؤ تے صحیح نہ، صرف 15